جب آدمی اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اعمال سے دوری ہوتی ہے، دنیا کے لہر لائن میں لگتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور موت کو بھولتا ہے، تبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، ورنہ موت تو اس طرح کی چیز ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان جن کا واقعہ میں لکھا ہے کہ موت جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو 40 سال سے انتظار کر رہا ہوں، اور اس کا اشتہار، اس کی تیاری والد صاحب کے حالات میں بھی آیا۔ اور جب آدمی اللہ کی مرضی، اللہ کے حکام پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے تو موت کا ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر سے موقع ملتا ہے۔ والد صاحب دوبارہ سنا ہوگا لوگوں نے، کل بھی سنا، کچھ لوگوں نے کہ فجر نماز پڑھ کے بعد آئے چلتے ہوئے بتایا کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا، کیا کہ ارے وہ کچھ لوگ آئے کہا چلنا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، ارے میں بہت کام ہے مجھے، ابھی نہیں بھائی۔ پھر بار بار یہ واقعہ ہوا، معلوم ہوا جب آدمی دنیا میں موت کو یاد کر کے رفتہ ہی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جاتے وقت پوری تیاری کے ساتھ، پورے سب کچھ معلومات کے ساتھ، جس طرح کہیں کی تیاری ہوتی ہے اس طرح سے رخصتی ہوئی، باقاعدہ بتا کے ایک دن پہلے مدرسے کا سارا حساب کتاب دے کے سنتا، بتایا، ساری پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں 8 دن سے قیام کر لیا تھا، اس بعد ساری باتیں مان۔ تو جب آدمی موت کو یاد رکھتا ہے تو منہ مانگی موت ملتی ہے، اس کا انتظار ہے، تو مومن کو تو موت کا انتظار ہونا چاہیے، اشتیاق ہونا چاہیے، موت سے گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے محبوب سے ملنے میں اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا انتظار ہوتا ہے۔ تو جب آدمی موت کو یاد رکھے گا، ایسی زندگی گزارے گا کہ یقیناً موت سے وہ گھبرائے گا نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ کے حالات میں آتا ہے، جمعہ کا دن نہا دھو کے بیٹھ کر کے پورا قرآن پڑھ رہے تھے، اسی انتظار میں تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بس وہیں پر وقت آ گیا۔ تو بندہ جب چاہے موت کی تیاری کرتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے موت کا ہر پہلو عبادت ہے۔ موت میں شریک ہونے والا، جنازے میں شریک ہونے والا دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، کہ یا تو مرنے والا اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوگی اور اس کی وجہ سے سارے شرکاء کی مغفرت ہو جائے، یا شریک ہونے والا، اس شریک ہونے کو جو یقینی ضروری قرار دیا گیا اور مومن کو حقوق میں شمار کیا گیا، حق المومن علی المسلم خمس، اجابۃ الدعوہ، تسمیۃ العاطس، رد السلام، اور عیادۃ المریض، اتباع جنائز۔ اتباع جنائز کو، جنازے میں آنے جانے کو اتنا قیمتی عمل بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، یا شریک ہونے والا کوئی نبی اللہ کا ایسا متوالی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے میت کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور تمام شرکاء کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو مومن کا ہر عمل تو آخرت کے واسطے ہوتا ہے۔ اور معلوم ہوا جنازے میں اس نیت سے جانا چاہیے، جنازے کو اور اعمال کو امور آخرت کو دنیا کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں امور آخرت کے قبیل سے ہیں، لیکن شیطان ایسا گھیرتا ہے کہ اس کو بھی دنیا کا عمل بنا لیتا ہے، اور جانے والا یہ سوچ کے جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ان کا آنا جانا ہے، ہمارے باپ میں وہ آئے تھے، ہمارے فلاں میں آئے تھے، یعنی ہم کو بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی جانا ضروری ہے، تو یہ سمجھ کے جاتا ہے۔ دنیا میں اس عمل کو کا بدلہ دنیا ہی میں چھوٹا کر دیتا ہے، حالانکہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سے ملتا ہے۔ وہی امید لگانا چاہیے، اسی امید سے عمل کرنا چاہیے۔ دعوتوں میں بھی آدمی کا جہاں دنیاوی تعلق ہے، اور دعوت جیسے قیمتی عمل کو، عبادت کو، جس کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، بندوں محبت ہوتی ہے، قیمتی عمل بیان کیا گیا، اس عمل کو بھی دنیا
کے مقصد میں لا کر کے یہی سارے عمل کا برابر سے عمل کر لیا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ سے آنا جانا ہے وہاں دعوتوں میں شرکت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ سے آنا جانا نہیں ہے اس کی ملاوے کو لبیک نہیں کہا جاتا۔ اس طریقے سے تمام امور آخرت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے واسطے جب کوئی عمل کیا جائے تو چھوٹا سا عمل بڑا بن جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل اگر دنیاوی اغراض مقاصد کے تحت کیا جائے، دنیا والوں پر نگاہ رکھی جائے تو بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ قبولیت تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ موقع بڑا بابرکت ہے، موت ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ جس گھر میں موت ہوتی ہے سب کو موت یاد آ جاتی ہے، اعمال سے شغف ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، پھر آدمی کچھ دنوں میں اس طریقے سے بھول کر کے اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ مواقع موت کے اور تذکرہ موت کا اس کا ہر پہلو عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ عمل کو علی رحمت مغفرت فرمائے۔